बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, ये QuranSunnah.com की पेशकश है। हमारा इंटरनेट पर पता है www.QuranSunnah.com। रात मुकम्मल हो सकती, जाओ उस्मान को बुला के लाओ। दुल्हे को कहा, किसको कहा? दुल्हे को कहा जाओ उस्मान को बुलाओ और मेरे यार सिद्दीक और फारूक को बुलाओ। अली पलटने लगे, फरमाया रुक जाओ। कहा अली, मैंने बुलाने का हुक्म नहीं दिया, अर्श वाले ने कहा है जब तक सिद्दीक को फारूक को उस्मान इस शादी में नहीं बैठते फातिमा की शादी नहीं हो सकती। और रिवायत किसकी रात की और किस किताब की रिवायत है? बनी उमैया को कहते हो, ये दुश्मन खानदान। और ये आखिरी बात भी सुनते जाओ। फिर आती है बात हजरत मुआविया की। ये उस्मान रजी अल्लाह ताला 40 दिन से मुहाफिज थे। 40 दिन से पानी बंद, खाना बंद, मस्जिद में आके नमाज पढ़ाना उस्मान अपने घर के झरोके से झांकता है। और जालिमों, तुम्हें रब की कसम है, जब मुसलमानों की कोई मस्जिद न थी, कौन था जिसने अपनी गिरा से मस्जिद खरीद के दी? कहा उस्मान तुम थे। कहा जो मस्जिद मैंने खरीद के दी उस मस्जिद में आज मुझको नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं। कहा जालिमों बतलाओ, जब मदीने में मुसलमानों के लिए पीने का कोई कुआं न था, कौन था जिसने अपनी जेब से पानी खरीद के दिया? कहा उस्मान तुम थे। फरमाया जो कुआं मैंने अपनी जेब से खरीद के दिया, आज उसी कुएं से मुझको पानी पीने की इजाजत नहीं। अली रजी अल्लाह ताला हो उस्मान के भांजों को लेके आया। किसको? हसन को। किसको? हसन को। और किसको? अब तुम्हें किसी ने यह वाकया नहीं बतलाया होगा। जाओ मेरी बात आज लिख लो। दुनिया की कोई किताब, दुनिया की, मुसलमानों की हो या ईसाइयों की, मुसलमानों की हो या, समझ आ रही है बात के जा रही है अभी? कोई दुनिया की तारीख की किताब, मुसलमानों की हो या ईसाइयों की, सुन्नियों की हो या शियों की, कहते हो हसन हुसैन जन्नत के सरदार, मेरा ईमान है, मेरा कहते हो हसन हुसैन की बड़ी शान, मेरा ईमान है। लेकिन ये तो बतलाओ कि जिसके दरवाजे पे हसन हुसैन पहरेदार बन के खड़े हो उसकी शान का क्या कहना है? और नहीं समझ आई बात की? जाओ वहाबियों, आज ये बात लिख के ले जाओ। अगर तुम्हें यही बात याद रह गई, इंशाअल्लाह मेरी निजात के लिए काफी होगी। लिख लो आज मेरी बात। चैलेंज है मेरा, चैलेंज, चैलेंज है दुनिया के लोगों के लिए। दुनिया की एक तारीख की किताब दिखाओ, शिया की हो या, जिसमें यह न लिखा हो कि जब उस्मान के घर का मुहासरा किया तो उस्मान के घर के दरवाजे पर जो पहरा देने के लिए सबसे पहले आए वो मोहम्मद के शहजादे हसन और हुसैन थे। वो मोहम्मद के नवासे हसन और सबसे पहले पहरा देने के लिए कौन आया? नबी का बड़ा नवासा हसन आया। फिर कौन आया? नबी का छोटा नवासा हुसैन आया। नबी की फूफी के बेटे का बेटा अब्दुल्ला आया। और
नबी के फिदाई, जिसने मैदान उहद में अपना सीना नबी के आगे किया था और कहा था, आका जब तक तलहा का सीना मौजूद है तुझ तक कोई तीर पहुंच सकता। उस तलहा का बेटा आया, नबी के फूफी के लड़के जुबैर, जिसके बारे में नबी ने कहा था, लेकुल्ले नबीय्यिन हवारियुन व हवारी ये जुबैर, हर नबी का एक हवारी और अर्श वाले ने मेरा हवारी जुबैर को बनाया, जुबैर का बेटा है। देखो तो सही मेरे उस्मान की शान क्या है। इसके दरवाजे पे पहरा देने के लिए कौन आया? हसन आया, हुसैन आया, तलहा का बेटा आया, जुबैर का बेटा आया, अली पीछे खड़ा। कहा तुम्हारा खालू मोहम्मद का खलीफा, इसको आंच आने हुसैन का तذکرہ करते हो, और जिसके दरवाजे पे चौकीदार बन के खड़ा है हुसैन, उसका तذکرہ क्यों नहीं करते? उसकी शान तो देखो क्या शान है। जाओ, दुनिया की कोई तारीख ऐसी नहीं जो सैयदना उस्मान की शहादत का जिक्र करे और ये जिक्र न करे कि सबसे पहले उसके दरवाजे पे पहरा देने के लिए जो आया वो फातिमा का लाल था, रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। तुमने दुश्मनियां कहां से बना ली? अली खुद लेके आया। अली, अब नहीं, मसला नहीं समझ आया। अली की आदत थी रजी अल्लाह ताला, कभी हसन हुसैन को जंग में आगे नहीं करते थे, कभी हसन हुसैन को जंग में आगे। जब जंग लड़ते हसन हुसैन को पीछे रखते, अपनी दूसरी औलाद को। क्यों? हाय हाय हाय, कहते ये नबी की औलाद है, ये नबी की औलाद, और अपनी लड़ाई में नबी की औलाद को इस्तेमाल नहीं समझ गई बात। कभी अपनी जंगों में अली ने 2 बड़ी जंगें लड़ी हैं, 2 बड़ी, एक जंगे जमल, दूसरी जंगे सिफ़ीन, 2 बड़ी जंगें। दोनों जंगों में हसन भी पीछे, हुसैन भी पीछे, क्योंकि मुखालफत अली की थी। मुखालफत कौन लड़ा आगे? मोहम्मद इब्ने हनफिया, अपना बेटा मोहम्मद, तीसरा बेटा क्या नाम था उसका? उनकी वालदा का नाम था हनफिया। उनको इनके से अलग करने के लिए मां के नाम से पुकारा जाता है। क्या उनका नाम था? मोहम्मद इब्ने हनफिया। उनको आगे रखा। लोगों ने कहा अली हसन हुसैन को पीछे और मोहम्मद को आगे, अपने बेटे को। फरमाया हया आती है कि जी नहीं चाहता कि अपनी लड़ाई में नबी की औलाद को आगे करो, अपनी लड़ाई में नबी की औलाद को। और ये बारीक बात याद रखना। और लेकिन और जब मसला उस्मान का आया, मोहम्मद इब्ने हनफिया को पीछे रखा, नबी के बेटों को आगे रखा। कहा ये तुम्हारे नबी का दामाद, तुम्हारा खालू, तुम्हारे नबी का नायब है, जाओ इसके दरवाजे पे पहरा दो। उस्मान ने झाड़ के देखा, पहले बागियों को देखा, फिर नबी के नवासों को देखा। कहा बेटे हसन, बेटे हुसैन। जवाब मिला खालू तलवारें बयान से निकाली हुई, हमारे जीते जी तुझको कोई गजल नहीं पहुंचा सकता। कहा बेटो मैं तुम्हारे नाने के रब की कसम देता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे नाना के रब की कसम देता हूं, पलट जाओ। उस्मान अपने लिए किसी मुसलमान के खून का एक कतरा भी बहाना नहीं चाहता, पलट जाओ। और जब हसन हुसैन पलट गए, उस्मान की कसम के दिलाने पर, तो नाइला कहने लगी, उस्मान की जौजा बागी सर पे चढ़े आ रहे हैं,
اور تو اپنے بھانجوں کو بھی پلٹا رہا ہے، نبی کے صحابہ کو بھی پلٹا رہا ہے، اور 40 دن سے پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے، اور تو نے آج 40واں روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آج تو گھر میں نمک بھی نہیں رہا روزہ افطار کرنے کے لیے، آج کیا ہوگا؟ تو نے ان کو بھی پلٹا دیا۔ تو عثمان نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر اپنی بیوی کو دیکھا، فرمانے لگے نائلہ غم نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تلخیوں کے دن ختم ہو گئے۔ فرمایا عثمان کیا کہہ رہے ہو؟ کہا رات کو مجھ کو میرے آقا ملے تھے اور مجھ کو پوچھ رہے تھے عثمان سناؤ کیسے بیت رہی ہے؟ تو میں نے کہا آقا 39 دن ہو گئے ہیں روزہ رکھتے ہوئے، اور روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو آقا نے کہا عثمان غم نہ کرو، کل روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ عثمان نے کہا نائلہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج آخری دن آ پہنچا ہے۔ ادھر حسن و حسین پلٹے، ادھر ظالموں نے دیوار کو پھلانگا، اور عثمان 8 مرتبہ ایک مقام پہ کھڑے ہو کے نبی سے جنت کی بشارت پانے والا عثمان، اور نبی کی 2 بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لینے والا عثمان، اور مسلمانوں کے لیے دینے والا عثمان، اور مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کے وقف کرنے والا عثمان، اور اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کے نسخے کو لکھنے والا عثمان، اور وہ عثمان جس کی حیا کا محمد الرسول اللہ بھی پاس کرے، اور آسمان کے فرشتے بھی جس کی حیا کی لاج رکھے، عین اپنی شہادت کے وقت بھی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بیوی سر پہ کھڑی ہے، ایک ظالم اندر آیا، بیوی نے کہا ہائے میرے آقا، ظالم دیوار پھاند کے اندر آ گئے، نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نائلہ نے ہاتھ سے کندھے کو پکڑا، فرمانے لگے نائلہ آخری وقت میں میری نگاہوں کو قرآن کے اوراق سے تو نہ ہٹاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب جب مجھ سے سوال کرے کہ عثمان جب تو دنیا چھوڑ کے آیا تو کیا کر رہا تھا، تو میں اپنے رب کو کہہ سکوں اللہ میں آتے ہوئے بھی تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا۔ ظالم آیا، اس نے نیزے کا وار کیا، ہڈیوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ ایک اور بدبخت آیا، اس نے تلوار کا وار کیا، جلدی سے نائلہ نے آگے بڑھ کے کہا میرا آقا میرا شوہر، انگلیاں کٹ کے چاروں گر گئی۔ ایک اور بدبخت آگے بڑھا، اس نے اور وار کیا، گردن کٹی اور قرآن کے اوراق پہ گر گئی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کی یہ آیت اس وقت تلاوت کر رہے تھے، عثمان غم نہ کرو، تیرا اللہ ایک دن آئے گا، ایک ایک سے حساب لے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ پھر ظالموں نے عثمان کی ناش مبارک کو لٹایا اور اس پہ اپنے گھوڑوں کو نچایا، اس پہ ناچے ٹاپے۔ علی کو پتا چلا، اب تیری کتاب مروج الذہب مسعودی کا حوالہ ہے، علی بھاگا ہوا آیا، عثمان کی لاش کو بے گور و کفن پڑا ہوا دیکھا، جلدی سے اٹھایا، سینے سے لگایا، حسن و حسین کو بلایا۔ شیعہ مورخ مسعودی کی روایت ہے کہ وہ علی جس نے کبھی نگاہ اٹھا کے اپنے بیٹوں کو نہ دیکھا تھا کہ محمد کے بیٹے ہیں، جب عثمان کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھا، اپنا ہاتھ اٹھایا، حسین کے تھپڑ مارا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، حسن کے چہرے پہ مارا۔ لوگوں نے ہاتھ پکڑا، حسن و حسین کو مارتے ہو؟ کہا کیسے نہ ماروں، اگر قیامت کے دن عثمان کے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ علی تیرے ہوتے ہوئے
تیرے بیٹوں کے ہوتے ہوئے عثمان کی آبرو لٹی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حسن حسین رو پڑے، کہنے لگے بابا ہم کو پلٹنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن خالو عثمان نے قسم دے کے پلٹا دیا۔ پھر علی تمہاری کتاب کی روایت کے مطابق اس طرح روز جس طرح بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے جدا ہو کے بلک بلک کے روتا ہے، اور کہا عثمان تیرے جانے کے بعد فتنوں کا وہ دروازہ کھل گیا ہے جو قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ یارو ان کی آپس میں محبت، ان کا آپس میں تعلق، ان کا آپس میں پیار، ان کی ایک دوسرے سے رشتے داریاں، ان کی ایک دوسرے سے تعلق داریاں، اور تم نے دشمنیاں، تم نے عداوتیں، تم نے قصے، تم نے کہانیاں تلاش کر لی۔ خدا کا خوف کرو۔ اور پھر جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی۔ تمہاری کتاب کا حوالہ ہے، تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، شافعی کے اندر علم الہدا شیعہ نے لکھا ہے، حضرت علی نے حکم دیا لاشوں کو اکٹھا کرو۔ کہا علی اپنی لاشوں کو اکٹھا کرے، فرمایا نہیں معاویہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو بھی اکٹھا کرو۔ دونوں کی لاشیں اکٹھی ہوئی، دونوں کی لاشیں اکٹھی کر کے علی نے دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی۔ علی نے، اور بولو دونوں کی نماز جنازہ، اگر علی ان کو مسلمان نہ سمجھتے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت، اور پھر کیا ہوا؟ بات پوری سن لو تو بھائی آج ہو جائے انشاءاللہ۔ عقیدہ درست ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم کو صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ کیا کہا علی؟ پھر علی اس کائنات سے رخصت ہوئے۔ پھر کیوں تھکتے نہیں؟ پھر تھکتے میرے یہاں تھی تو آرام نہ بیٹھے ہو۔ پھر علی رخصت ہوئے۔ پھر ان کے بعد کون بیٹا، کون بنا خلیفہ؟ ان کے بعد ان کی مسند پہ کون بیٹھا؟ ان کا بڑا بیٹا، ان کا کون؟ حضرت مسئلہ انشاءاللہ سمجھ کے جاؤ انشاءاللہ۔ آج مسئلہ انشاءاللہ سمجھا کے چھوڑوں گا میں، تھکا ہوا ضرور ہوں لیکن مسئلہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ پھر خلیفہ کون ہوا؟ ان کا بیٹا۔ اور انشاءاللہ تمہیں یہ کوئی مسئلہ دنیا میں اور ہمارے سوا بتلائے گا، سن لو آج یاد کر لینا بات، شاید یہ ساتھ نہ آ سکے۔ تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سن لو، بات کو یاد رکھو۔ پھر ان کے بعد حکمران کون ہوا؟ ان کا بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ کون؟ حسن۔ جانتے ہو کون حسن؟ وہ حسن کہ کائنات کا امام خطبہ دے رہا ہے، یہ ہے بات بتلانے کی۔ کائنات کا امام، بار آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ کائنات کا امام خطبہ دے رہا ہے، صلی اللہ اونچی ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی کہو صلی اللہ، نیند بھی ذرا دور ہو جائے۔ سرور کائنات خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ حسن چھوٹا تھا، 5-4 سال کا بچہ، گھر سے بھاگتا ہوا نکلا۔ بھائی کیا بات ہے، اندر باہر نہ جاؤ، آؤ بیٹھ جاؤ، بھائی اس کو کھولا رہنے دو۔ حضرت حسن 4-5 سال کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا، اپنے نانا کی آواز سنی، مسجد کی طرف دوڑا۔ بچے باپ کی بات سنتے مسجدوں کی طرف دوڑتے، جہاں باپ ہو مسجد کی طرف دوڑے، کرتا لمبا پہنا ہوا، مجمع بہت زیادہ،
راستے میں ٹھوکر لگی، گر پڑے، نبی یہ کائنات ممبر سے نیچے اترے، ممبر سے جا کے اپنے بیٹے نواسے حسن کو اٹھا لیا، گود میں رکھا، صحابہ سن رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا کیوں سردار ہے؟ ان اللہ لیصلح علی یدیہ فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار، اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اللہ اس کے ہاتھ پہ دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان، اور کن کے درمیان؟ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، کن کے درمیان؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گیا مسئلہ سمجھ کے نہیں؟ یہ بنا خلیفہ، یہ بیٹا، نبی کی پیشین گوئی کیا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، مسلمانوں دونوں مسلمان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا، میرا یہ بیٹا سردار، اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ بیٹا خلیفہ بنا۔ 4 مہینے گزرے، جنگ کی تیاریاں ہوئی، حضرت معاویہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، حضرت معاویہ کے ساتھ ادھر سے بھی لشکر تیار، ادھر سے بھی لشکر تیار، دونوں جانب سے لشکر۔ حضرت حسین نے، حضرت حسن نے خط لکھا، معاویہ رضی اللہ تعالی، اگر میں تجھ سے صلح کر لوں، تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، تو وعدہ کرو کہ میرے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہو گے، میرے ساتھیوں کو۔ حضرت معاویہ نے ایک کاغذ، اس پہ ساتھے کاغذ پہ دستخط کیے اور دستخط کر کے حسن کے پاس گئی، فرمایا جو شرط تو لکھ دے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، جو شرط تو لکھ دے میں ماننے کے لیے۔ شرط لکھی، ہائے اب کتاب تیری، کتاب، اور کس کی کتاب؟ بدترین شیعہ، اچھے شیعہ، لیکن یہ ایسا بدترین شیعہ ہے کہ گالی دینے کے سوا اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہی العیاذ باللہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بھی گالی دے کے بلاتا ہے، ام المومنین حفصہ کو بھی گالی دے کے بلاتا ہے، حضرت صدیق کو بھی گالی دے کے، حضرت اتنا متعصب شیعہ۔ ملا باقر مجلسی، ملا باقر نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ ملا باقر۔ اس کی کتاب حیات القلوب، اس کی کتاب کیا نام ہے کتاب کا؟ پوچھو ان سے، باتیں کرتے ہیں۔ شرط لکھی سب سے پہلی، کہا معاویہ پہلی شرط یہ ہے کہ تو وعدہ کر، حکومت اس طرح کرے گا جس طرح صدیق و فاروق نے کی ہے، حکومت اس طرح کرے گا جس طرح صدیق و، ہائے ہائے، اگر صدیق و فاروق سے دشمنی تھی تو اس حکومت کو مثال کیوں بنایا ہے؟ اس حکومت کو مثال، کہا خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو گے، وعدہ کرو، منظور ہے۔ کہا ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعرض، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک، ہماری معاملات کے لیے صلح شرطیں طے ہو گئی۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، دونوں لشکر سامنے آئے، دونوں لشکر، دو مسلمانوں کے بڑے گروہ، ایک گروہ علی کا، علی کے بیٹے کا، اور دوسرا گروہ معاویہ کا، دوسرا گروہ معاویہ کا۔ حسن باہر نکلے، فرمایا لوگوں سن لو، میرے نانا نے میرے بارے میں پیشین گوئی کی تھی،
کہ اللہ میرے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، میں آج خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور معاویہ کی بیعت کرتا ہوں۔ معاویہ کی نہیں، تو نہیں مانتا، میں تجھ کو منواتا ہوں۔ کتاب تیری رجال کشی، کتاب شیعہ دوستوں کی، کتاب کا نام کیا ہے؟ رجال کشی۔ اس کے اندر لکھا ہے صلح ہو گئی، کن کے درمیان صلح ہوئی؟ اور نبی کی پشین گوئی پوری ہوئی، کن کے درمیان صلح ہوئی؟ مسلمانوں کے۔ قرآن کی آیت پوری ہوئی، ان طائفۃ من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ اگر مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان مومن رہتے ہیں، ان کا ایمان ختم اور صلح ہوئی۔ حضرت معاویہ نے منبر منگوایا، خطبہ پڑھا، نبی پاک پر درود بھیجا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ نبی کی آج مشین گوئی پوری ہوئی کہ اللہ نے دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کی۔ حضرت حسن کو کہا اب آپ خطبہ دیجیے۔ حضرت حسن نے کہا سن لو، میں آج اپنے نانا کی پشین گوئی کے مطابق خود خلافت سے بردار ہو کے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اترے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت، کتاب تیری، معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بتلاؤ حسن نے کافر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ مسلمان کے ہاتھ پہ؟ ابھی مسئلہ نہیں، ابھی مزہ آگے ہے۔ بیعت کی، منبر سے نیچے اترے، حسین کو بلایا، حسین آؤ۔ کس نے بلایا؟ حسن نے۔ کس نے بلایا؟ حسین آؤ۔ کون؟ سماجے اٹھو، تم بھی معاویہ کی اسی طرح بیعت کرو جس طرح میں تمہارے بڑے بھائی نے بیعت کی ہے۔ حضرت حسین نے بیعت کی، پھر اپنے کمانڈر ان چیف قیس بن سعد کو بلایا، فرماؤ جاؤ جس طرح تمہارے امام نے بیعت کی ہے اسی طرح تم بھی بیعت کرو۔ بیعت کروائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کروا کے آئندہ کبھی جنگ نہ ہو۔ لوگوں بتلاؤ کہ علی سے لڑ کے معاویہ مسلمان رہا تھا کہ نہیں رہا تھا؟ اگر مسلمان نہیں رہا تھا تو تمہارے دو معصوم اماموں نے اس کی بیعت، تمہارے دو معصوم اماموں نے، اور معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو کوئی غلطی، بولو جو کوئی غلطی نہیں۔ سمجھ آئی؟ ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر حضرت علی کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی، اس نے شادی کی حضرت عثمان کے بیٹے سے، اس نے شادی کی حضرت عثمان کے۔ پھر حسین کی بیٹی، اس نے شادی کی عثمان کے پوتے سے، اس نے شادی کی عثمان کے۔ اگر یہ مسلمان نہ تھے تو شادیاں کیسے کی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، اور اللہ ہم کو اپنے نبی کے صحابہ کی محبت عطا فرما دے۔ اور قرآن کی آیت سے بات چلی تھی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ لڑائی ہونے سے ایمان میں خلل۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کے سمجھنے کی توفیق عطا، اور اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا۔ اور پھر آخری بات، جی نہیں چاہتا بات ختم کرنے کو، آپ کا بھی پتہ نہیں جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ عید کرنے ہو گئے، چلو خلافی رکھنی چاہیے، لیکن آخر انسان ہوں، پیالہ اور صابر نہیں ہونے، آدمی تھک جاتا ہے۔ ایک بات آخری بتلانا چاہتا ہوں،
यारों ने किस्से और कहानियां बना दी जिनकी हकीकत कोई नहीं, किस्से और कहानियां बनाई, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक, दुश्मनी के अपनी तरफ से अफसाने तराशे। और अली को रजी अल्लाह तआला, सब हो रजी अल्लाह तआला, इतनी मोहब्बत थी नबी के यारों से, नबी के प्यारों से, इतनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत तुम नहीं जानते। इतनी मोहब्बत थी कि अली के घर जब बेटे हुए, अली के घर जब हसन हुसैन के बाद जब अली के घर बेटे हुए तो उनके नाम रखने का वक्त आया, उनके नाम रखने का। पता नहीं तुम याद रखोगे हवाले कि नहीं रखोगे, कोई एक तो याद रह जाएगा। उनके नाम रखने का वक्त आया। क्या नाम रखा? पहला बेटा हुआ, पहले बेटे का नाम अपने आका के नाम पे मोहम्मद रखा। क्या नाम रखा? ये वही है मोहम्मद इब्ने हनफिया, ये वही है मोहम्मद इब्ने। फिर दूसरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, हाय। और जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जादू वो जो, हमारी किताब का हवाला नहीं, तुम्हारी 9 किताबों का हवाला। कितनी किताबों का हवाला? कश्फुल गुम्मा 1, फसूलुल मुहिम्मा 2, मकातिल तालिबीन 3, हयातुल